السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں کڑکدار سی چائے بنانے کی آپ کو ریسیپی بتاؤں گی۔ بہت ہی ایزی سی ریسیپی ہوگی اور بہت ہی زبردست سی کڑکدار چائے بنے گی، جس سے کہ آپ کی تھکن اور چست ہو جائیں گے آپ پینے کے بعد۔ تو چلیں آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک پین لیا ہے، پیارا سا پین لیں گے اور اس میں ایک مگ کو بھر کر دودھ ڈال لیں گے۔ دیکھ لیں میرا اتنا مگ ہے اور میں نے اتنا ہی دودھ ڈالا ہے، تو آپ نے بھی اپنے لحاظ سے چیزیں ڈالنی ہیں۔ نیکسٹ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں میرا دودھ بھی، یہ میرا کھلا دودھ ہے جو باہر سے آرام سے مل جاتا ہے، ڈبے والا نہیں ہے۔ تو تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کر دیں گے کیونکہ دودھ ہمارا کافی اچھا ہے، گاڑھا ہے، تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو اب اس کو ہم نے پکانا ہے ہائی فلیم پر، میڈیم ٹو ہائی کر لیجیے گا، زیادہ ہائی نہ کیجیے گا۔ اور اس کو ہم لوگ ابلنے دیں گے جب تک اس کا اچھا سا ابال آنا سٹارٹ نہیں ہو جاتا، ببلز آنا۔ دیکھیں ہمارا ابال جیسے آنا سٹارٹ ہو چکا ہے، تو اس ٹائم پر آ کر آپ نے اس میں ڈالنی ہے پتی میں نے لی ہے، یہ میری ہے تپال دانے دار والی، بہت ہی اچھی پتی ہوتی ہے یہ والی۔ تو یہ دیکھیں اس کی میں نے 2 ٹی اسپون جو ہے، یہ میری ٹی اسپون ہے، اس کی میں نے 2 ٹی اسپون جو ہے پتی ڈال دی۔ اور پتی کو بھی اب ہم نے اچھے طریقے سے پکا لینا ہے کہ پتی بہت باریک ہے، جب یہ پک کر اس کی پکنے کی نشانی ہوتی ہے کہ جو باریک سی پتی، باریک دانہ موٹا ہو جائے، تو مطلب ہماری پتی بہت اچھے سے پک چکی ہے، اپنا ٹیسٹ، اپنا ذائقہ، اپنا رنگ، سب چیزیں نکال چکی ہے دودھ کے اندر۔ تو چلیں جی، اب ہماری پتی دیکھیں کتنی اچھے سے یہ جس طرح اوپر آ رہی ہے اور جو دانہ ہے ہمارا موٹا ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو پتی ہے بالکل زبردست سی پک چکی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جس طریقے سے میں اس کو پھینٹ رہی ہوں، اس کو پھینٹنا ہی کہتے ہیں، جیسے ہم لوگ کافی بناتے ہیں تو اس کو بیٹ کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس پہ اچھی سی جھاگ آ جاتی ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے تھوڑا سا الگ ہی ٹیسٹ آتا ہے، تو اس کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو یہ آپ لازمی کیجیے گا، تو آپ کی چائے کا ٹیسٹ ہی کچھ الگ آئے گا۔ تو یہ دیکھیں ہماری جو ہے چائے اچھے سے پک رہی ہے، تو اس ٹائم پہ آ کے ہم نے دار چینی ڈالیں گے اس کے اندر۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں اور چھوٹا سا ہی ٹکڑا آپ نے لینا ہے اس کے اندر ادرک کا، زیادہ نہیں لینا، بہت گرم ہوتا ہے، آپ نے اپنے یہ جو دودھ اور پتی اور یہ سب چیزوں کے حساب سے چیزیں ڈالنی ہیں، اس سے آپ کا ایسا نہ ہو کہ اپنے آپ کو چست کرنے کے چکروں میں بیمار ہی کر لیں، گلا نہ خراب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سردیوں کے لیے بھی بڑی زبردست ہے، اور جو چائے کے دیوانے ہوتے ہیں نا، جو چائے کے عادی ہوتے ہیں، وہ گرمیوں میں بھی ایسی ہی کڑکدار چائے پیو تو زبردست لگتی ہے۔ تو یہ دیکھیں ہماری چائے کا رنگ کتنا زبردست آ گیا۔ اس ٹائم پر آ کر آپ نے اس میں ڈالنی ہے شکر۔ شکر جو ٹیسٹ دیتی ہے وہ ٹیسٹ ہماری چینی نہیں دیتی، تو آپ نے یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ نے زبردست سی چائے تیار کرنی ہے کڑکدار سی، تو اس میں آپ ڈالیں شکر۔ تو اسی طرح سے دیکھیں میں اس کو اسی طریقے سے پھینٹتی رہوں گی جب تک کہ یہ ہمارا ابال نہ آ جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، یہ دیکھیں ہمارے اچھا اوپر سا جو اس کے اوپر وہ آ رہی ہے، اس کا جو جھاگ بن رہی ہے وہ زبردست سا ٹیسٹ بنائے گی۔ تو یہ دیکھیں ہمارا ابال آنا بالکل سٹارٹ ہو چکا ہے، اس کا مطلب ہماری بالکل چائے تیار ہو چکی ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے چینی شکر جو بھی ڈالیں آپ نے اینڈ پر ہی ڈالنی ہے، شروع میں نہیں ڈالنی، اس کا بھی ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اب دیکھیں ہمارا جب ابال آ رہا ہے، تو اب ہم لوگ اس کو اچھا طریقے سے پھینٹ لیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو جھاگ ہے وہ زبردست ہو جائے گی اور ٹیسٹ بھی بہت زبردست سا آ جائے گا۔ تو اس کو ہم لوگ تقریباً 1 منٹ کے لیے اس کو بس ہم نے ابال دینا ہے، تاکہ اچھا سا جو اس کے اوپر جو اس کی کڑک ہوگی، جو چائے کی جو کڑکدار بنے گی وہ اس سے بنے گی۔ تو چلیں اب ہم لوگ اس کو ڈالتے ہیں اپنے کیوٹ سے مگ میں، مزیدار سی چائے کو کہ پینے کا بھی اپنا ہی مزہ آئے گا۔ دیکھیں کتنی اسمائل دے رہا ہے یہ مگ، اسی لیے مجھے بہت ہی پسند ہے، میرا فیوریٹ ہے، کیونکہ ہر ٹائم اسمائل دیتا ہے، تو اس میں چائے کافی پینے کا کچھ الگ ہی مزہ آتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ایزی ریسیپی پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔